خدا صاحب توقیر ہیں زہرا، ام الحسنوں مادر شبیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، سرتابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے، وہ نسب ہے، سلوات سلام بابا کا سلوات ڈالوں کربلا میں جو دل و جانے پیغمبر آئے، کربلا میں جو دل و جانے پیغمبر آئے، ساتھ سب اہل حرم بادل مستر آئے، ساتھ سب اہل حرم بادل مستر آئے، بھائی کے خون کی بو آتی ہے زینب نے کہا، بھائی کے خون کی بو آتی ہے زینب نے کہا، کیسا ہے دشت بلا جس میں برادر آئے، کیسا ہے دشت بلا جس میں برادر آئے، معترض شاہ کے خیموں پہ ہوئے جب آدھا، معترض شاہ کے خیموں پہ ہوئے جب آدھا، غیظ میں حضرت عباس دلاور آئے، غیظ میں حضرت عباس دلاور آئے، شہ نے زینب سے کہا بھائی کو سمجھاؤ بہن، شہ نے زینب سے کہا بھائی کو سمجھاؤ بہن، سن کے زینب کے سخن عاشق سرور آئے، سن کے زینب کے سخن عاشق سرور آئے، حر تھے قسمت کے دھنی خلد بری میں پہنچے، حر تھے قسمت کے دھنی خلد بری میں پہنچے، جب سخی ابن سخی شاہ کے در پر آئے، جب سخی ابن سخی شاہ کے در پر آئے، یاورانے شہدیں خوب لڑے کیا کہنا، یاورانے شہدیں خوب لڑے کیا کہنا، تشنہ لب خلد میں پہنچے لب کوثر آئے، تشنہ لب خلد میں پہنچے لب کوثر آئے، بیٹے زینب کے تھے گو اون و محمد کمسن، بیٹے زینب کے تھے گو اون و محمد کمسن، رن میں کس شان سے دونوں مہو اختر آئے، رن میں کس شان سے دونوں مہو اختر آئے، سہرے کے پھول بھی تازہ تھے ابھی نوشہ کے، سہرے کے پھول بھی تازہ تھے ابھی نوشہ کے، رمزگاہ میں جس وقت دل برے شبر آئے، رمزگاہ میں جس وقت دل برے شبر آئے، آئے جب حضرت عباس غزن فرن میں، آئے جب حضرت عباس غزن فرن میں، غلیہ ادا میں ہوا خلد سے حیدر آئے، غلیہ ادا میں ہوا خلد سے حیدر آئے، نہر پر قبضہ کیا مشق بھری خوب لڑے، نہر پر قبضہ کیا مشق بھری خوب لڑے، وہ جگہ ایسی پسند آئی نہ پھر کر آئے،
وہ جگہ ایسی پسند آئی نہ پھر کر آئے، رمزگاہ میں صلوات رن میں جس وقت وغا کو علی اکبر آئے، رن میں جس وقت وغا کو علی اکبر آئے، ہر طرف شور تھا دیکھو وہ پیمبر آئے، ہر طرف شور تھا دیکھو وہ پیمبر آئے، جیسے قرآن پڑھو پارہ قرآن رکھا، جیسے قرآن پڑھو پارہ قرآن رکھا، ہاتھوں پہ شاہ کے رن میں علی اصغر آئے، ہاتھوں پہ شاہ کے رن میں علی اصغر آئے، ناوک ہرملا بے شیر کا ننھا سا گلا، ناوک ہرملا بے شیر کا ننھا سا گلا، سرخ روحوں کے جنا میں علی اصغر آئے، سرخ روحوں کے جنا میں علی اصغر آئے۔ سجدہ شکر میں شبیر رہے وقت ذبح، سجدہ شکر میں شبیر رہے وقت ذبح، خلد سے لینے کو زہرا و پیمبر آئے، خلد سے لینے کو زہرا و پیمبر آئے۔ وقت ہے مجھ کو حیدر ہے یقین میرا یہ مقبول سلام، مجھ کو حیدر ہے یقین میرا یہ مقبول سلام، کام بخشش کے میری برسر محشر آئے، کام بخشش کے میری برسر محشر آئے، کربلا میں جو دل و جانے پیمبر آئے، ساتھ سب اہل حرم بادل مصطفیٰ آئے۔ صلوات اللہ علیہ صلوات پڑھی۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدایا زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہا بانوں نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، درے زندہ سے یہ آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندہ سے سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر
آواز آئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے زنداں میں لوری سکینہ سو رہی ہے نب مارے گا کوئی بھی تماچے نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ زنداں میں لوری سکینہ سو رہی ہے ردا چھوٹی سی سر پر اڑھا دوں چلو عباس سے تم کو ملا دوں تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے زنداں میں لوری سکینہ سو رہی ہے خدایا زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے فاتحہ اللہم صلی اللہ جبکہ زندہ میں نبی زادیوں کو رات ہوئی جبکہ زندہ میں نبی زادیوں کو رات ہوئی پردہ پوشی میں وہی پوشش سادات ہوئی بے قرار اور بھی بنتے شہ خوشذات ہوئی یہی کہتی تھی پدر سے نہ ملاقات ہوئی یہی کہتی تھی پدر سے نہ ملاقات
وہی چاند وہی کون سی شیاہ نہیں ہے یہ اندھیر چراغے اسد اللہ نہیں ہے یہ اندھیر چراغے اسد اللہ نہیں. ہائے بابا نہیں اس گھر میں میں کیوں کر بیلی. رات زندان کی پہلی ہے اسیری پہلی. میں نے رستے کی مصیبت تو اٹھائی سہلی. شمر نے بات حقارت کی جو چاہی کہہ لی. شمر نے بات حقارت کی جو چاہی کہہ لی. پر نہ مانا ہے نہ مانوں گی نہ سمجھائے کوئی. خیر اسی میں ہے کہ بابا کو بلائے کوئی. خیر اسی میں ہے کہ بابا کو بلا لائے کوئی. تیسرا سال ہے اور پہلی گرفتاری ہے. بابا صاحب سے کہو وقت مددگاری ہے. آج کی رات سکینہ پاک بہت بھاری ہے. آؤ جلد آؤ یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے. آؤ جلد آؤ یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے. میں تو کہتی تھی نا اتنا مجھے چاہو بابا. اب جو چاہا ہے تو پیار اپنا نبھاؤ بابا. اب جو چاہا ہے تو پیار اپنا نبھاؤ بابا. کہا زینب نے یہ باتیں نہ کرو اے پیاری. حق نہیں کرتے ہیں بن باپ کے بچے واری. باپ تو مر گیا ایک ماں ہے سو ہے دکھیاری. پھوپھیاں بے وارسی بھائی ہے سو وہ آزاری. پھوپھیاں بے وارسی بھائی ہے سو وہ آزاری. نہ کرو ناز نہیں کوئی اٹھانے والا. خاک پر سوتا ہے سینے پا سلانے والا. خاک پر سوتا ہے سینے پر سلانے والا. کہہ کے یہ گود میں زینب نے سکینہ کو لیا. زلفیں الجھی ہوئی سلجھائی بہت پیار کیا. اور یہ بولی تمہیں قسمت نے بڑا داغ دیا. ہے بی بی کی تسلی کو نہ اصغر بھی
تسلی کو ناصغر بھی دیا۔ صبر کر عمر پڑی ہے تیری رونے کے لیے، آ کہانی میں کہوں تیرے سونے کے لیے، آ کہانی میں کہوں تیرے سونے کے لیے۔ پھر تو افسانہ یہ کہنے لگی حضرت کی بہن، بیٹی ایک شہر ہے یثرب شرفا کا مسکن، رو کے بولی یہ سکینہ جو ہمارا ہے وطن، جس مدینے سے نکل کر ہوئی محبوب سے مہن، جس مدینے سے نکل کر ہوئی محبوب سے مہن، باپ کے سینے پہ ماں چین سے سوتی ہوں میں، بھائی اکبر کی وہاں سال گرا ہوتی تھی، بھائی اکبر کی وہاں سال گرا ہوتی تھی، بیٹیاں تین تھی اس شاہ کی اے ماہ لقا، ان کو سب کہتے ہیں کبرا و سکینہ صغرا، نام یہ سنتے ہی گھبرا کے سکینہ نے کہا، کبھی یہ تو میری بہنیں ہے کہا آپ نے کیا، کبھی یہ تو میری بہنیں ہے کہا آپ نے کیا، دختران شبیلا تشنا و ناکام ہے یہ، حضرت فاطمہ کی پوتیوں کے نام ہے یہ، حضرت فاطمہ کی پوتیوں کے نام ہے یہ، ایک بیٹی تھی جو اس شاہ کی صغرا بیمار تھا، دوا پینے کا بھی ہوش نہ اس کو زنہار، شربت عزیز تھا بس اس کو قدر کا دیدار، 100 دواؤں کی دوا تھی اسے ماں باپ کا پیار، 100 دواؤں کی دوا تھی اسے ماں باپ کا پیار، اس کا دل اور بھی تقدیر نے توڑا واری، بھائی نے گھر میں اکیلا اسے چھوڑا واری، باپ نے گھر میں اکیلا اسے چھوڑا واری، کہہ کہ یہ بنت علی بولے باہوداری، اب تو آرام کرو میری سکینہ پیاری، یہ کہانی ہے بڑی ذوق، یہ کہانی ہے بڑی ذوق ہے مجھ پر تاری، اتنی تو آج کہی کل میں کہوں گی ساری۔
اتنی تو آج کہی کل میں کہوں گی ساری، چھاتی اس شاہ کی غربت پہ پھٹی جاتی تھی، اپنے بھائی کی مصیبت مجھے یاد آتی ہے، اپنے بھائی کی مصیبت مجھے یاد آتی ہے، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو پکاری ناداں، ناز بردار پھوپھی تم پہ، ناز بردار پھوپھی تم پہ بھتیجی قربان، میں تو کہواؤں گی پوری یہ کہانی اس آن، حل نہ توڑو کہ میں ایک شب کی تمہاری مہمان، دل نہ توڑو کہ میں ایک شب کی تمہاری مہمان، صبح لینے کو میرے صبح لینے کو میرے باغ کا سر آئے گا، کل کوئی تم سے کہانی نہیں کہوائے گا، صبح لینے کو میرے باپ کا سر آئے گا، کل کوئی تم سے کہانی نہیں کہوائے گا، کل کوئی تم سے کہانی نہیں کہوائے گا، جبکہ زندہ میں نبی زادیوں کو رات ہوئی، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، بآواز بلند آگے آگے جد امجد جناب برجیس عروبی اعلیٰ المقام نے 4 مصرے کہے تھے، امروہہ سے متعلق وہ پیش کرتے ہیں۔ بعض بلند کرو کیا رنگ ہے کیا فضا ہے امروہے کی، کیا رنگ ہے کیا رنگ ہے کیا فضا ہے امروہے کی، ہر شہر میں یہ ضیاء ہے امروہے کی، ہر شہر میں یہ ضیاء ہے امروہے کی، اللہ رے مصحفی کا حسن تصنیف گویا کہ سب عطا ہے امروہے کی۔ درود علی محمد۔
سے پردادا شمیع صاحب پیش کرتے ہیں. ایک پرتوے نور شب بری ہے خورشید. افتاب بھائی آگے آ جائیں آپ, صدر کو تو آگے ہونے سے. افتاب بھائی آگے یہاں آ جائیے. بابا نے بولا صلوات قبلہ بلائیں گے آپ کو, آپ نہیں آئیں گے تو نہیں بلا رہے. بسم اللہ, شکریہ. محمد علی بھائی آصف نے وہ سنا نہیں ہے, کہتا دوبارہ پڑھیے. آصف داد تو کسی کی دی نہیں, داد دیتی سب نے, عمرے والے ایسی داد دیتے ہیں. دوبارہ پڑھیے. اور محمد والے آصف کیا حال ہے؟ میں آپ کی زحمت کم کر رہا ہوں, آپ بلاتے سب کو یہاں تو آپ کے حکم پر دوبارہ پڑھ دیں. کیا رنگ ہے, کیا فضا ہے امروہے کی, کیا رنگ ہے, کیا فضا ہے امروہے کی, ہر شہر میں یہ ضیاء ہے امروہے کی. اللہ رے مصطفی کا حسن تصنیف گویا کہ سب عطا ہے امروہے کی. نعرہ صلوات. ایک پرتوے نور شب بری ہے خورشید, ایک پرتوے نور شب بری ہے خورشید, اس وجہ سے شاہ خاوری ہے خورشید, اس وجہ سے شاہ خاوری ہے خورشید. برجوں میں اسے 12 مہینے پھرنا, روشن ہے کہ اسنا عشری ہے خورشید, روشن ہے کہ اسنا عشری ہے. بابا کے شیمے سے پیش کرتا ہوں مجلس سے متعلق. بپا جو کرتے ہو مجلس شہ خدا کے لیے, بپا جو کرتے ہو مجلس شہ خدا کے لیے, اشاعت غم مظلوم کربلا کے لیے, اشاعت غم مظلوم کربلا کے لیے, نہیں یہ صرف دم بھر کی واہ واہ کے لیے, نہیں یہ صرف دم بھر کی واہ واہ کے لیے, یہ مدرسہ بھی ہے دین مصطفیٰ کے لیے, یہ مدرسہ بھی ہے دین مصطفیٰ کے لیے. نہیں یہ بز ہدایت کا باب ہے گویا, اور حسین علم و عمل کی کتاب ہے گویا. جہاں حضرت جہاں مقتل تبسم مانگتا ہو, عجیب خیال پیش کیا قاسم بھائی نے, دیکھیے گا. جہاں مقتل تبسم مانگتا ہو, وہاں اصغر کا قص سب سے سوا ہے. جہاں مقتل تبسم مانگتا ہو, وہاں اصغر کا قص سب سے سوا ہے. نہیں ہے زد پہ حرملا کی اصغر, نہیں ہے زد پہ حرملا کی اصغر, علی اصغر کی زد پر حرملا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. بار محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ
तमाम शहदा मिल्लत जाफरिया के दर्जात में बुलंदी के लिए आप अपने मरहूमीन के लिए खुसूसन सादात अमरोहा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी इस दुनिया से मोमिन मोमिनात इंतकाल कर गए उन तमाम के दर्जात में बुलंदी के लिए सवाबुल फातिहा। सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम वग़ासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना दुरूद पढ़ना साहिबान इल्म-ओ-फ़हम, इस मुक़द्दस बारगाह में अभी चंद रोज़ पहले 6 रोज़ा मजालिस से कुछ गुजारिशात अर्ज़ करने की सआदत हासिल की। तो मौजू की बहुत सारी बातें यकीनन रह जाती हैं क्योंकि किसी भी मौजू पे कमा हक़्क़हू कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो वादा क्योंकि मिंबर से किया था जनाब वज़ीर साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कि इसी मौजू को इस मजलिस में आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस दरमियान में कई लोगों ने कई मौज़ूआत और भी दे दिए। ख़ास तौर पे सादात अमरोहा के बाज़ अहबाब ने कि साहब इस मौजू पे, इस मौजू पर, इस मौजू पर। तो मैं गुजारिश करूँगा, सदर सेक्रेटरी सब मौजूद हैं, कि आइंदा आप सादात अमरोहा सोसाइटी या जो भी ट्रस्ट या जो भी इदारा बनाया है उसकी जानिब से खमसा कम अज़ कम रखें, खमसा मजालिस का प्रोग्राम रखें। कोई भी पढ़े, ये नहीं कि मैं पढ़ूंगा, कोई भी पढ़े, लेकिन कम अज़ कम खमसा मजालिस होनी चाहिए ताकि इंशाअल्लाह ये सदर और सेक्रेटरी मुँह हाँ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इनका इरादा नहीं। तो अगर हाँ कोशिश करें, इसलिए कि और मजलिस के इनेकाद के लिए वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी अर्ज कर दूं। जब मजलिस के इनेकाद का मसला है तो सोसाइटी में वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि फैसला कर लें, अटार्नी पावर जो है ना इस्तेमाल करें कि मजलिस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए। और फिर मुझे कुछ बतलाया गया है कि माशाल्लाह जिस अंदाज से अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को जमा कर रहे हैं और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत अहसन इक़दाम है, ये ऐन सुन्नत नबी है। देखिए अब मुँह नहीं करेंगे तो मैं किसी और ऐन सुन्नत नबी है। सरकार ने सबसे पहले अपने खानदान वालों को दावत दी थी, वो नहीं फरमाते, सबसे पहले खानदान वालों को दावत दी थी। कुरैश वाले कौन थे? ज़ाहिर हुजूर भी कुरैश में से ही थे ना, लिहाजा सबसे पहले उन्हें दावत दी तबलीग दीन की। तो जब
اپنے ٹھیک ہو جائیں پھر دوسروں کی طرف جایا جاتا ہے. جب اپنوں کی اصلاح ہو جائے, اپنوں کی ترقی اور اپنوں کی, تو اس میں باقاعدہ یقیناً, کیونکہ میں نے ان کا دفتر یا ان کی فائلنگ تو نہیں دیکھی ہے, لیکن میں بھی کراچی میں ایک سوسائٹی سے اسی طرح سے تعلق رکھتا ہوں, تو باقاعدہ جتنے بھی آپ کے ممبرس ہیں ان میں خاص طور پر جو ذرا متوسط طبقے کے ہیں یا غریب طبقے کے ہیں, جن کی جاب صحیح نہیں ہے, آپ کو سب سے زیادہ ان پر نگاہ رکھنی ہوگی, اس لیے کہ وہ صلہ رحمی میں شمار ہوتا ہے. آپ صرف یہی نہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی میں ان کو بڑھ بڑھ کے سلام کریں, نہیں, ان کو زیادہ دیکھیں جو مستحق ہیں. غور فرما رہے ہیں, یعنی جو کمیونٹی میں زیادہ استطاعت, مثلا مالی استطاعت نہیں رکھتے, خاندانی استطاعت میں تو سب برابر ہیں, جب سادات ہیں تو سادات ہیں, لیکن جو ذرا مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان پر زیادہ نگاہ رکھیں, اس لیے کہ یہ صلہ رحمی میں شمار ہوتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے, ہم ضامن ہیں کہ اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے, رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے. اب دیکھیے یہ بہت غور طلب بات ہے, کیونکہ یہ تو مسلم ہے نا کہ صاحب موت کا وقت معین ہے, اور امام فرما رہے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ عمر میں بھی اضافہ کر رہا ہے. تو جب وقت معین ہے تو عمر میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اب اس کا جواب دے دوں کہ لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ اپنے فلاں عزیز کے ساتھ نیکی کرے گا تو عمر میں اضافہ کیا جائے گا, یہ حال ہی, اور نہیں کرے گا تو اضافہ نہیں کیا جائے گا. یعنی بس اسی وقت پر اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو صلہ رحمی کا خاص طور پر اس کمیونٹی میں, اس سعادت امروہہ سوسائٹی میں آپ خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھیں, ریکارڈ رکھیں اپنے پاس کہ ہمارے اس پورے کینیڈا میں, چاہے کیلگری میں ہو, مونٹریال میں ہو, چاہے یہاں ہو, چاہے کینیڈا کے کسی بھی حصے میں ہو, ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے ایک ایک بچے کا, کہ کون سی بچی جوان ہو رہی ہے, کون سا بچہ جوان ہو رہا ہے, اور وہ کیوں پریشان ہے بچی کی شادی کے سلسلے میں. غور فرما رہے ہیں, ان کی پریشانی کو آپ نے دور کرنا ہے. اگر آپ ویسے ہی کوئی میوزیکل پروگرام کرتے رہیں گے تو پھر سوسائٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا جو اصلاح معاشرہ کے لیے اور آپ کے اپنی کمیونٹی کی اصلاح کے لیے. بچیوں کے میں عرض کروں کہ کیونکہ سعادات کا نام ہے, جب سعادات کا نام ہے تو ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے کہ زمانے کے امام یہ فرمائے کہ ہاں اگر میں آواز دوں گا تو سب سے پہلے یہ لبیک کہیں گے. غور فرمائے گا, اس لیے کہ جب آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا کون سی بچی کس گھر میں بڑی ہو گئی, جوان ہو گئی, تعلیم یافتہ ہو گئی, اب اس کی شادی کے اسباب ہیں, اس کے والدین سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے اسباب نہیں ہے تو ہم سوسائٹی والے مل کر ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے اس مد کے لیے, لہٰذا ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ پریشان نہ ہو جہیز وہیز کی وجہ سے. غور کیجئے گا. لہٰذا یہ جو معاملات ہیں خاص طور پہ اصلاح کے, خاص طور پہ صلہ رحمی کے, ان میں آپ کو میرا مشورہ ہے, میں ایک طالب علم ہوں, ظاہر ہے کہ یہاں کے رہنے والے یہاں کے ماحول کو زیادہ سمجھتے ہیں. اصلاح معاشرہ کے لیے بچیاں جو انگریزوں سے, ہندوؤں سے, سکھوں سے, سنیوں سے, دوسروں سے شادیاں کرتے ہیں, بچے جو دوسروں سے شادیاں کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ان کو وہ ماحول پرووائڈ نہیں کر رہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے سے ملیں. شریعت میں منع نہیں ہے, آپ پردے کے عالم میں شریعت کا جو پردہ ہے, حج کا جو پردہ ہے, اس کے حساب سے آپ ایسے پروگرام ارینج کریں کہ آپ کے بچے آپس میں ایک دوسرے سے کو دیکھیں, ایک دوسرے سے بات چیت کریں. شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے, جہاں ان میں ذہنی ہمانگی اس حد تک شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو جائے, پھر والدین آگے بڑھ کے ان کے رشتے کریں. اور یہ کہنا کہ صاحب کزنز کی شادی صحیح نہیں ہے, یہ کس کا نظریہ ہے؟ جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں؟ یہ کزنز کی شادی, اب میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے نام جانتا ہوں, اب آپ بولیں گے نہیں تو میں نام لوں گا. شجاع بھائی میں سونے نہیں دوں گا, جو حضرات تھوڑا سا آمادہ ہو جائے, کیونکہ مجھے کہا ہے کہ مغرب تک مجلس پڑھنی ہے, اور
نیاز کا اہتمام ہوگا مغرب کے بعد نماز کے بعد. تو جن کو بھوک لگ رہی ہے وہ کچھ برگر ورگر کھا کے آ سکتے ہیں. غور فرمائے گا, تھوڑا سا آمادہ ہو جائے, ایک ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے. تو جب آپ اس قسم کے پروگرامز ارینج کریں گے تو یقیناً شادیاں ہوں گی آپس میں, پھر وہ دوسروں کی طرف نہیں جائیں گے, اور جب دوسروں کی طرف نہیں جائیں گے تو نسل خراب نہیں ہوگی, اور جب نسل خراب نہیں ہوگی تو تبھی سادات امروہا کا نام روشن ہوگا, سادات کا نام تبھی روشن ہوگا. ایسے پروگرام ارینج کریں. کزنز کی شادی کے جو یہ نظریہ قائم کیا گیا ہے غلط نظریہ ہے, یہ ہمارا قائم کیا ہوا نظریہ ہے, اسلامی نظریہ نہیں ہے. ورنہ اسلام میں مولا علی اور جناب زہرا سے بڑے کون ہیں؟ ان کی شادی کو کوئی نعوذ باللہ ناکام شادی کہہ سکتا ہے؟ اور پھر انہی کے جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ, جناب جعفر طیاری کے بیٹے ہیں جناب محمد, تو جناب محمد کی جناب زینب عالیہ سے شادی ہے, جناب عبداللہ کی اور جناب محمد کی جناب ام کلثوم سے شادی ہے. اور کیسی شادی ہے کہ آج بھی آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کہنا یہ نظریہ ہمارا اور آپ کا بدل سکتا ہے. آج کچھ نظریہ قائم کیا ہے, کل کچھ نظریہ ہو جائے گا, لیکن اسلام کا نظریہ کبھی بدلا نہیں کرتا ہے. اور یہ اسلام کے رہبر و رہنما ہیں, ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں. اللہ صلی اللہ. یہ موضوع بھی جو میں بول رہا ہوں مجھے دیا گیا ہے, ایسے نہیں بول رہا ہوں, اس لیے کہ میں کچھ محسوس بھی کرتا ہوں اور کچھ مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ جناب ان موضوعات پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے, کیونکہ امروہا کے چیدہ افراد یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ لوگوں کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. دیکھیے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا دفتر میں, بہت سے لوگ بزرگ تشریف لا رہے تھے, بڑی ایج کے لوگ تشریف لا رہے تھے, تو چھوٹے ان کو سلام کر رہے تھے. مولا حسین فرماتے ہیں کہ مینا کے خیمے میں, عرفات مینا کے میدان میں 1000 صحابہ کے سامنے 58 ہجری میں مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ سفید پوش ہو. صحابہ سے فرماتے ہیں 1000 صحابہ سے کہ تم سفید پوش ہو, تمہاری ذمہ داری صرف سلام لینا نہیں ہے بلکہ امر بالمعروف بھی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ سلام لیں کہ بچے ہمیں سلام کریں اور ہم کچھ نہ کریں, نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی کوتاہی ہو رہی ہے کوئی معاشرے میں, آپ کی کمیونٹی میں, تو آپ کی ذمہ داری ہے بزرگوں کی. یہاں کینیڈا میں عجیب مصیبت دیکھی ہے میں نے کہ بزرگ حضرات بچوں سے ڈرتے ہیں. یہ میرے تجربے میں آئی یہ بات بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ نہ معلوم کیوں ڈرتے ہیں. ارے بھائی یہ آپ کو سارے ہی ایسے نہیں ہوتے کہ اولڈ ہوم میں آپ کو ڈال دیں گے. یہ نظریہ انگریزوں کا ضرور ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب اپنے ماں باپ کو وہاں ڈال دیں گے. نہیں, آپ باپ ہیں, باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے. اور یقیناً انڈیا سے لے کے پاکستان اور پاکستان سے لے کے یہاں اور اس سے پہلے جہاں بھی ہمارے آبا و اجداد رہے ہیں, کیونکہ میرا بھی ظاہر نقوی خاندان سے تعلق ہے, تو نقوی زیادہ تر امروہا میں رہے. تو کیا ہے کہ یہ آبا و اجداد کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ دین قیم ہے, وہ دین ہے جو اللہ کا دین ہے. لہذا ہمیں کوشش کریں کہ ان کی ایک دوسرے سے بچوں کی ملاقاتیں ہوں, لیکن اس میں خدا نہ خواستہ یقیناً نہیں ہوگا, فحاشی نہیں ہونی چاہیے, گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے. وہ چیز ہونی چاہیے جس سے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات ہو, اصلاح معاشرہ ہو. اور مجھے جو بتائی گئی ہیں باتیں کہ کس انداز سے یہ اپنی کمیونٹی کو مضبوط کر رہے ہیں, یہ سنت نبی ہے. اور خداوند قدوس زیادہ سے زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. ایک اور مجھے حکم دیا گیا ہے, ہمارے بھائی اختر نقوی جو مونٹریال میں رہتے ہیں اور ہمارے بھائی سپتین صاحب مونٹریال سے تشریف لائے ہوئے, یہ وہاں باب الحوائج کے نام سے امام بارگاہ قائم کیا ہے, اور میں وہاں پڑھ کے بھی آیا ہوں. ماشاءاللہ تبلیغ دین ہو رہی ہے, اور وہاں پر نہ صرف مجالس اور محافل بلکہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. تو وہاں کے لیے ایک زمین ان لوگوں نے دیکھ لی ہے, اور اس کے کچھ انتظامات انہوں نے جو ایڈوانس ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے
ڈاؤن پیمنٹ، وہ بھی انہوں نے جو ہے اس کا انتظام کچھ کر لیا ہے اور کچھ ابھی باقی ہے۔ اس کی گواہی میں شرعی طور پہ دے سکتا ہوں کہ واقعی وہاں پر دینی کام سر انجام دیا جا رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ یہ سبطین صاحب مونٹریال سے تشریف لائے ہیں خاص اس مجلس میں شرکت کے لیے، اور اختر بھائی کو آپ جانتے ہیں، ان کا تعلق بھی امروا سے، اقبال صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور سلمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ اس میں فعال ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو خمس کا بھی اجازہ ان کے پاس گویا آ گیا ہے یا آ رہا ہے، تو اس میں جتنا بھی ہو سکے ان کی کمک فرمائے، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ دینی کام میں جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا ہے، اور اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ سبطین صاحب ذرا کھڑے ہو کے صرف چہرہ دکھا دیں تاکہ آپ سے لوگ بعد میں رابطہ کر لیں گے۔ بس آمادہ ہے تو کچھ گزارشات عرض کی جائیں، ایک ذرا درود بلند آواز سے پڑھ لیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ گھر گرا ہوا تھا، میں نے پوچھا ان سے مولانا وزیر صاحب سے کہ یہ گھر گرا ہوا کیوں ہے؟ کہا صاحب اس کا کوئی وارث موجود نہیں۔ بچہ پریشان دیکھا میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بچہ پریشان کیوں ہے؟ کہا لاوارث ہے۔ پتہ چلا وہ چیز مسخ ہو جاتی ہے جس کا کوئی وارث موجود نہ ہو۔ آج آپ کے پاس تورات و زبور و انجیل اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید آپ کے پاس اصل حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پردہ غیب میں کوئی وارث موجود ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ صلی اللہ محمد۔ وارث، جس کا وارث نہ ہو وہ مسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے وارث، میں نے ان 6 مجالس میں اسی موضوع پہ کچھ گزارشات عرض کی تھی کہ ہم نے پوچھا قرآن مجید سے کہ اللہ نے تو فرما دیا کہ ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں چن لیا، لیکن یہ چنے ہوئے بندے ہیں کون؟ چونکہ عباد کا ذکر ہے، بندوں کا ذکر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بندوں میں سے ہم نے کچھ کو چن لیا جو ہماری کتاب کے وارث ہے۔ کون ہے وارث کتاب؟ تو قرآن مجید ہی نے جواب دیا۔ بس تھوڑا سا جاگ جائیں ورنہ میں مسائل پڑھ کے بھی مجلس ختم کر سکتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خیال میں زحمت نہ دیں درود کی، لوگ بھوک لگ رہی ہے لوگوں، ذرا بلند آواز سے پڑھے کہ جناب وارث کتاب کون ہے؟ ہم نے قرآن مجید سے ہی پوچھا۔ کم از کم نوجوان ہوا کیا کریں، کچھ عادت ڈالیں، مجلسی ماحول بنائیں کہ جناب کون ہے وارث؟ کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ پر فرما رہا ہے کہ سورہ آل عمران میں کہ ہم نے آدم کو چنا، وَنُوحًا، اور نوح کو چنا، وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو چنا، وَآلَ عمران، آل عمران، عمران کی آل کو چنا، علی امروہ، آیت میں کیا ہے؟ علی المسیس آگا، علی الخیرپور، نہیں، علی العالمین، یعنی اللہ نے اگر منتخب کیا ہے عمران کی آل کو تو کسی مکے مدینے کے لیے منتخب نہیں کیا ہے، عالمین کے لیے منتخب کیا۔ تکبیر، اللہ خدا سلامت رکھے، یا رسول اللہ، یا خدا سلامت رکھے۔ بس نعرہ لگ گیا تو مجھے بھی کچھ باتیں یاد آ گئی کہ جناب عالمین کے لیے انتخاب کیا ہے، کن کا؟ آل عمران کا، عالمین میں انتخاب ہوا ہے۔ دیکھیے یہ انتخاب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے ہاں بھی الیکشن ہونے والے، پاکستان میں الیکشن ہونے والے،
مشرف صاحب کیا کریں گے, انہوں نے تو اسرائیل کو ماننا شروع کر دیا ہے. یعنی سیاسی سوجھ بوجھ جرنلوں میں ہوتی ہی نہیں ہے. ادھر جا رہے ہیں استقبال کرانے کے لیے اور ادھر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. کون استقبال کرے گا؟ یعنی ذرا سی بھی عقل نہیں. حالانکہ میں مشرف کو پاکستان میں اچھا حکمران سمجھتا رہا ہوں, اس لیے کہ وہ کم از کم کلدم جماعتوں پر قدغن تو لگایا تھا انہوں نے, ان کو پابند تو کیا تھا کلدم جماعتوں کو. لیکن بہرنو خیر میں اس طرف چلا جاؤں گا, سیاست ہو جائے گی. کہ جناب عالمین میں انتخاب کیا ہے, اللہ نے منتخب کیا ہے, ہم بھی منتخب کرتے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں میں, جیسے ہم ووٹ دینے والے ہیں ویسے منتخب ہونے والے ہیں. ہمیں اپنی طرف دیکھنا پڑے گا. جیسے ہم ووٹ دینے والے ہیں ویسے وہ منتخب ہونے والے ہیں. ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب بجلی کا بحران ہے, ہم کنڈا لگاتے ہیں تو بحران ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں, وہاں بجلی کا بحران کون پیدا کرتا ہے؟ ہم ہی لوگ پیدا کرتے ہیں. ووٹ بھی ہم ہی دیتے ہیں, ہم ہی میں سے وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جیسے ووٹ دینے والے ہیں ویسے منتخب ہونے والے ہیں. جیسے ووٹ دینے والے ہیں ویسے منتخب ہونے والے ہیں. اسی طرح سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسا وہ منتخب کرنے والا ہے ایسے یہ منتخب ہونے والے ہیں. تو کون منتخب کرنے والا ہے؟ اللہ. اور منتخب ہونے والے کون ہیں؟ آدم, نوح, اولاد ابراہیم, اولاد عمران, العالمین. عالمین کے لیے, عالمین میں, عالمین کے لیے. اس کا جو بھی آپ ترجمہ کر لیں, علماء نے سب ترجمے کیے ہیں. اچھا, اب آپ آمادہ ہی ہو گئے تو سوال یہ ہے وسیم صاحب کہ آخر حضرت آدم کا ذکر کیا اللہ نے, کیا حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء حضرت آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ ہے نا, جتنے بھی انبیاء ہیں سب حضرت آدم کی اولاد ہیں, حضرت شیش سے لے کے جتنے بھی ہیں. تو پھر اللہ نے اعلیٰ آدم کیوں نہیں فرمایا؟ غور فرما رہے, ان اللہ اصطفیٰ اعلیٰ آدم کیوں نہیں فرمایا؟ کہ ہم نے آدم کی آل کو چنا, صرف آدم کا ذکر کیوں کیا؟ بھاری دلیل ہے, پہاڑ سے زیادہ بھاری. آدم کی آل کا اس لیے ذکر نہیں کیا نص میں, آیت میں, اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک ناحق قتل کرنے والا قابیل موجود ہے. تو اللہ قیامت تک کے لیے دلیل قائم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کبھی ایسے کو منتخب نہیں کرتا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے یا ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے. اللہ کسی ایسے کو منتخب نہیں کرتا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے. مولا علی نے کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا. اگر قتل کیا ہے تو اللہ کی خاطر کیا ہے, اور ذرا سا کسی نے ذرا سی توہین کر دی ہے, لعاب دہن پھینک دیا ہے, تو مولا ہٹ کے دور کھڑے ہو گئے تاکہ تاریخ میں یہ آ جائے کہ علی کبھی اپنے لیے کسی کو قتل نہیں کیا کرتا ہے. اگر علی نے کبھی قتل کیا ہے تو اللہ کی خاطر کیا, لہذا ناحق کسی کو قتل کرنے والا اللہ کا منتخب نہیں ہو سکتا. لہذا صدر صاحب آل کا ذکر نہیں فرمایا آدم کی, صرف آدم کا ذکر کیا. اچھا, اس میں بھی لاجک کیا ہے کہ صرف آدم ہی کا ذکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم سے آدمیت چلی. ابو البشر ہیں حضرت آدم, ابو البشر ہیں, اس لیے حضرت آدم کا انتخاب ضروری تھا. اچھا ذرا آگے آئیے, وَنُوحًا, نوح کا انتخاب کیا. یہاں بھی اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. حالانکہ بعد والے انبیاء حضرت نوح کی شریعت کے بعد والے حضرت نوح کی اولاد ہیں یا نہیں, لیکن اعلیٰ نوح نہیں فرمایا, نص قائم نہیں کی, آیت میں نہیں بیان فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے, جن میں سے 3 تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے. ایک بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھ جائے اللہ اسے کبھی منتخب نہیں کیا کرتا ہے.
یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نہ قاتلوں کا انتخاب کرتا ہے نہ بھگوڑوں کا انتخاب کیا کرتا ہے. ایک درود پڑھنے والا تھا آواز سے آپ کو سلام. کیونکہ یہاں اس مجلس میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اس مجلس میں یعنی میری مجالس میں پہلی دفعہ آئے, تو میں ان کو کچھ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ داد نہ دیں, دعا ضرور دیں, مگر بد دعا نہ دیں. بعض لوگ بھی دل سے بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں. مولوی چمٹ کے بیٹھ گیا, ہمیں شوگر ہے, بھوک لگ رہی ہے, ہمیں جانا ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. جانا وانا ہے تو مجلس میں نہ آئیں, پھر چہرہ دکھانے نہ آئیں, مجلس میں آئیں تو قربتاً اللہ آئیں. اور فرما رہے ہیں لہذا کہ جناب حضرت آدم کا ذکر کیا, اعلیٰ آدم نہیں. نوح کا ذکر کیا, اعلیٰ نوح نہیں. اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی, نوح سے پہلی شریعت چلی. اس لیے آدم کا بھی ذکر ہے اور نوح کا بھی ذکر ہے. اب جو فضائل سننے کے عادی ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا صاحب خاص توجہ کا طالب ہوں, اور وہ یہ, لوگ فخر محسوس کرتے ہیں مدینے میں نبی پاک کے دائیں بائیں ہونے پر. یہ حال ناراض ہونے والا ہے کوئی؟ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. میں دلیل دوں گا, ناراض ہو تو بعد میں بات کر لیں مجھ سے, بے شک ہو ناراض, لیکن دلیل ہے کہ نبی پاک کے دائیں بائیں ہونے پر بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ صاحب نبی پاک کے دائیں بائیں, شیعہ حضرات ان کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. کیسا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ابھی ایک اخبار میں ہمارا انٹرویو چھپا ہے, یہیں کے اخبار میں, تو اس میں صحافی نے سوال کر لیا تھا کہ جناب شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. اس نے وہ ہیڈنگ بنا دی, اردو نیوز کے نام سے, کون سی نیوز کے نام سے اخبار ہے, اردو پوسٹ کے نام سے, جس میں کہ میں نے کہا جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں, قرآن مجید میں اصحاب النار واصحاب الجنہ کا ذکر ہے, یعنی جنتی صحابہ کا بھی ذکر ہے, دوزخی صحابہ کا بھی ذکر ہے. تو آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ ہم کن صحابہ کے لیے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اور اس نے وہ ہیڈنگ بھی بنا دی کہ قرآن مجید میں اصحاب النار والجنہ کا ذکر ہے, لہذا شیعہ حضرات جو ہیں وہ کن کو برا کہتے ہیں؟ جن کو اللہ برا کہتا ہے. اپنی مرضی سے کسی کو برا نہیں کہتے. لہذا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے, ہمارا کیا نقصان ظاہراً کیا ہے انہوں نے؟ بھائی ہماری کوئی جاب چھڑوائی ہے, کوئی ہمارا بندہ مارا ہے, کیا کیا ہے؟ ہم تو ان کو کیوں برا کہیں گے؟ جس کو اللہ برا کہے گا ہم اس کو برا کہیں گے, جس کو اللہ اچھا کہے گا ہم اس کو اچھا کہیں گے. ہم قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں, ہم آپ کے نظریات پہ عمل نہیں کرتے. آپ نے ذاتی نظریات کو دین سمجھ لیا ہے, ہم نے قرآنی نظریات کو دین سمجھا ہے. لہذا یہ کہنا, تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں نبی پاک کے دائیں بائیں ہونے پر کہ صاحب نبی پاک کے دائیں بائیں. میں کہوں گا ذرا نجف اشرف تو آ کر دیکھیے. نجف اشرف یہ جو مولا علی کی زری ہے, اس کے اندر 3 قبریں ہیں. ہم جب وہاں جاتے ہیں تو 3 کی زیارات پڑھتے ہیں. 3 قبریں ہیں, ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے, ایک طرف حضرت نوح کی قبر ہے, درمیان میں مولا کائنات کی قبر ہے. تو ماننا پڑے گا کہ آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرتی نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے. ایک درود پڑھ. یہ جتنے بھی نعرے لگا رہے ہیں نا, ان کے علاوہ ان کا امروہہ سے تعلق نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں نہ وزیر صاحب کا تعلق ہے, نہ سبطین صاحب کا تعلق. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمائے گا تھوڑا سا آمادہ ہو جائے, اختر بھائی آگے آ جائے, تھوڑی مجلس بن جائے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی حلیم لانے کی تھی, آگے بس آپ آ جائیں ادھر. ایک ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے. آپ کو سلامت رکھے. آدم کا اللہ نے انتخاب کیا اس لیے کہ آدمیت چلی. نوح کا انتخاب کیا اس لیے کہ شریعت چلی. آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرے اسے علی کہا جاتا ہے. حضرت آدم کا کب انتقال ہوا, لیکن قبر کہاں بنی ہے؟ یہ سابق صدر بھی آ گئے, ان کی موجودگی میں ہم نے بہت پروگرام پڑھے. فہیم بھائی, آدم کا انتخاب ہوا, اعلیٰ آدم کا نہیں. نوح کا انتخاب ہوا, اعلیٰ نوح نہیں. اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی,
نوح سے شریعت چلی. مولا علی کی قبر درمیان میں ہے, اسی زری کے اندر. غور کیجئے گا, حضرت آدم کب انتقال ہوا, حضرت نوح کا کب انتقال ہوا, لیکن اللہ نے قبریں کہاں بنائی؟ درمیان میں صرف اتنی جگہ رہ گئی تھی جہاں مولا آ سکتے تھے, ورنہ حضرت آدم کی ایک طرف, حضرت نوح کی دوسری طرف. تو آدم اور نوح کا انتخاب. پھر کیا ہے؟ آل ابراہیم, حضرت ابراہیم کی آل کا انتخاب, کیونکہ حضرت ابراہیم کی آل کے آخری فرد رحمت للعالمین ہے. اللہ نے وہاں نبوت کا خاتمہ کیا. حضرت عمران کی آل کے پہلے فرد سے امامت کا سلسلہ جاری کیا. بس آگے آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی کمیونٹی کو اور ترقی عطا فرمائے. بچوں کو نعرہ لگانا سکھائیں کہ جناب بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعرہ لگانے سے وقت کا زیان ہوتا ہے. یہ یہاں ہمیں کراچی میں ایسی باتیں سننے کو نہیں ملتی, یہاں ملتی ہیں. نعرہ لگا رہے ہیں, وقت کا زیان کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا جو یہ بات کہے اس کا پیدا ہونا ہی وقت کا زیان ہے, اس کے آبا و اجداد کے وقت کا زیان ہے. جو یہ کہے کہ نعرہ لگانا وقت کا زیان ہے, وہ خود زیان ہے جو یہ بات کہتا ہے. اس لیے کہ یہ نام اسم اعظم ہے. جناب سلمان فارسی یہی تسبیح پڑھا کرتے تھے, اسی نام کی تسبیح پڑھتے تھے, اور کیسی کیسی کرامتیں اور معجزات ظاہر کرتے تھے کہ چولہے میں پیر دیا ہوا ہے, آگ نکل رہی ہے, ہانڈی پک رہی ہے. جیسے ہی ابو ذر نے دیکھ لیا, ظاہر ہے کہ جناب ابو ذر کی معرفت ذرا کم ہے, کہیں یہ پھٹ نہ جائیں ابو ذر, پیر باہر نکال لیا. پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا. کہا اے سلمان, یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, یہ کیا کرتے ہو تم کہ تمہارے پیر سے آگ نکل رہی تھی, ہانڈی پک رہی تھی, اور تم نے پیر واپس کر لیا, ویسے ہی ہو گیا پیر جیسے پہلے تھا. کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ اس میں اعظم ہے میرے پاس. اس میں اعظم ہے میرے پاس. اس نام کو اگر کوئی کہتا ہے زیان ہے تو اسے پھر علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے, پھر کسی سادات فیملی میں رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے اگر کوئی ایسا کہتا ہے. لہذا یہ نام اس میں اعظم ہے. تو حضرت آدم سے آدمیت, نوح سے شریعت, اور حضور پاک کا یعنی ختم نبوت ہے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے, اور امامت کا سلسلہ ہے حضرت عمران کے ذریعے سے. اب بعض لوگ اس میں بھی مین میں ایک نکالتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ باب الحوائج میں اشرا پڑھا تھا تو وہاں کچھ باتیں ایسی آ گئی تھی, تو اس میں ایک صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے, عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں, انہوں نے تو نعوذ باللہ کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ پرانی باتیں ہو گئیں. جو یہ کہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ مجھے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے, قریش کے ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے. کسی کا لات تھا, کسی کا منات تھا, کسی کی عزا تھی, کسی کا حبل تھا, کسی کا کچھ تھا, کسی کا کچھ تھا. ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت تھا. سب پڑھے لکھے حضرات ہیں, اور امروہا کی یہ شان ہے کہ یہاں سے جیسے انہوں نے قطع پڑھا کہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ نکلے ہیں دنیا میں. لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں اور ثبوت دیجئے گا میری بات کا کہ حضرت رسول پاک کا قبیلہ بھی قریش کا ہے. ہر قریش کے قبیلے کے کوئی نہ کوئی بت تھے جن کے باقاعدہ نام تھے کہ یہ فلاں قبیلے کا بت, یہ فلاں قبیلے کا بت, یہ فلاں قبیلے کا بت. چیلنج ہے میرا, کوئی بنی ہاشم کا بت دکھا دے, میں مذہب چھوڑ دوں گا. خدا کوئی بنی ہاشم کا بت دکھا دے. یہ ادارہ بھی بنی ہاشم کے نام سے ہے نا, سوسائٹی. کوئی بنی ہاشم کا بت دکھا دے. تاریخ میں کوئی بت بنی ہاشم کا نہیں ہے. تو بنی ہاشم بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے. یہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے, کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے تھے. ایک درود پڑھنے والا تھا. لہذا یہ کہنا نعوذ باللہ کہ جناب ابو طالب کا کیسے اللہ انتخاب کر سکتا ہے, انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. میں کہوں گا بھائی تھوڑی سی عقل سے کام لو. کلمہ نہیں پڑھا تھا. مجھے حکم دیا گیا ہے
وہ واقعہ سنانے کا جو میں بیت القائم میں پورا نہیں سنا سکا تھا عشرے کے دوران، تو اجازت دے تو بات آ گئی ہے تو سنا دیتا ہوں. صدر سیکرٹری نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے کتنا پڑھنا ہے میں نے، تو مجھے تو پڑھنا ہے باب زہرا میں رات کو 8 بجے. ذکر علی عبادت یزداں سے کم نہیں، ذکر علی عبادت یزداں سے کم نہیں، جو ہیں شریک بز وہ رضوان سے کم نہیں. میں ذاکر حسین علیہ السلام ہوں، منبر کے فرش پر ہوں، سلیمان سے کم نہیں. نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے اور ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے. کہ جناب ابو طالب کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے دلائل دینے کی. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت کرو، میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ نہ کہا کرو. ایمان ان کا ثابت کیا جاتا ہے جہاں کوئی بے ایمان ہو. عظمت ابو طالب ثابت کرو، عظمت ابو طالب کو بیان کرو. ایمان ابو طالب نہیں، ایمان کا تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ خاندان بنی ہاشم کا کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا. کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسی بت کی پوجا کرتے ہوں. بلکہ یہاں جو آئندہ مجالس میں باب الحاج میں ہم نے موضوع رکھا ہے وہ یہی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اور حضور پاک تک کون کون حجت تھے کہ جو اللہ کی طرف سے معین تھے، اور وہ کیسے تبلیغ دین کرتے تھے. یہ انشاءاللہ اس عشرے میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں گے عرض کریں گے. لیکن جناب ابو طالب کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو مجھے یہ جانتے ہیں وسیم صاحب اور یہاں کے بہت سارے احباب جو ابھی کراچی سے آئے ہیں، یہ تو خیر پرانے ہیں لیکن جو ابھی آئے ہیں، قزلباش صاحب، آفتاب عالم قزلباش رضویہ کے بانیان میں سے تھے، یا کہہ لیجئے کہ چیئرمین تھے. تو میں نیا نیا خیرپور سے کراچی آیا تو رضویہ میں ہی شادی ہوئی، وہیں سسرال میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ مولانا ایک نکاح پڑھانا ہے. صاحب پڑھا لیں گے. کہاں ہے؟ کہاں ڈیفینس میں. کہ ہم چلے گئے نکاح پڑھانے. تھوڑا سا جاگ جائیے گا کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ورنہ میں شاید نہ پڑھتا، وہ موضوع پھر رہ جائے گا. کہ جناب جیسے ہی ہم ڈیفینس میں پہنچے، جو اردو سمجھ رہے ہیں بچے وہ غور کریں، جب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے جن کی ریش زیر ناف تک ہے. بہت بڑی ریش، ریش سمجھ رہے ہیں، داڑھی مبارک. تو میں نے قزلباش صاحب سے کہا کہ قزلباش صاحب ہمارے یہاں تو 2 مولوی ایک جیسے آتے ہیں. جاگ نہیں رہے آپ، تھوڑا سا جاگ رہے. ہمارے یہاں 2 مولوی ایک جیسے آتے ہیں، یہ زمین آسمان کا فرق کیسا ہے؟ تو وہ کہہ لیں بھائی مجھے زیادہ نہیں پتا، غور کیجیے گا، مجھے زیادہ نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہے. مجھے تو کہا تھا اپنا لڑکے والوں نے تو میں آپ کو لے آیا. میں تو لڑکے والوں کی طرف سے آپ کو لایا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے ہمت کر کے، ڈر تو لگ رہا تھا مجھے کیونکہ چہرہ بہت بھیانک تھا، تو میں نے ان کی طرف دیکھا، مولانا صاحب کی طرف، قاضی صاحب کی طرف، اور میں نے کہا قاضی صاحب آپ کو کیوں بلایا؟ تھوڑا سا جاگ جائے. آپ کو کیوں بلایا؟ کہنے لگے کہ مجھے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا. تو میں نے کہا مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگے آپ کو بھی نکاح پڑھانے کے لیے بلایا. تو میں نے کہا پھر ہمارے یہاں تو جو 2 مولوی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ امامے کا فرق ہوتا ہے، سید غیر سید کا، باقی اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیوں بلایا؟ نکاح پڑھانے کے لیے. میں نے کہا مجھے کیوں بلایا؟ نکاح پڑھانے کے لیے. میں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہی بات، چلیں ذرا سمجھا کے بتائیں کہ آپ کو کیوں بلایا ہے. کہنے لگے بھائی اس لیے بلایا ہے کہ لڑکی اہل سنت ہے اور لڑکا اہل تشیع ہے، تو خواہش یہ ہے کہ دونوں نکاح پڑھائیں. یعنی لڑکے والے کی طرف سے آپ آئیں، آپ بھی پڑھائیے، اور لڑکی والے اہل سنت ہیں تو میں اہل سنت ہوں، لہذا میں آیا ہوں نکاح پڑھانے کے لیے. میں نے کہا مولانا ایک دفعہ یہ بات پھر دوہرا دیں، تھوڑا سا جاگ جائیں.
خاص طور پہ دیوار والے حضرات، کہ یہ بتائیے، ایک دفعہ دوہرا دیں کہ آپ کو کیوں بلایا، مجھے چھوڑیے، آپ کو کیوں بلایا؟ کہنے لگے بھائی مجھے اس لیے بلایا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میں نے کہا ہاں، اس لیے بلایا ہے کہ لڑکی اہل سنت ہے اور میں بھی اہل سنت کا مولوی ہوں، لہٰذا میں آیا ہوں نکاح پڑھانے کے لیے کیونکہ لڑکی اہل سنت ہے۔ تو مولانا میں نے آپ سے 3 دفعہ اسی لیے پوچھا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈ ہو جائے، کہ آپ کو بلایا ہے اس لیے کہ آپ لڑکی کی طرف سے آئے ہیں، آپ بھی اہل سنت ہیں، لڑکی بھی اہل سنت ہے، تو آپ نے 3 دفعہ بتلا کر یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر ہندو کا نکاح ہوگا تو ہندو مذہبی پیشوا آئے گا نکاح پڑھانے کے لیے، اگر عیسائی کا نکاح ہوگا تو عیسائی پادری آئے گا نکاح پڑھانے کے لیے، اگر دیوبندی کا نکاح ہوگا تو فضل الرحمان گروپ کا آئے گا کوئی نکاح پڑھانے کے لیے، اگر بریلوی کا نکاح ہوگا تو نورانی گروپ کا آئے گا کوئی نکاح پڑھانے کے لیے، اگر شیعہ کا نکاح ہوگا تو شیعہ آئے گا نکاح پڑھانے کے لیے۔ اب ابو طالب کا ایمان دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی دل سے نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ کری پنج نعرہ جناب ابو طالب کا جناب ابو طالب کا مسلک ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے خود فیصلہ کر دیا کہ جب بھی کبھی نکاح ہوتا ہے تو ہم مسلک قاضی کو بلایا جاتا ہے، آپ اہل سنت ہیں، لڑکی اہل سنت ہے، آپ کو بلایا گیا، تو اب حضرت ابو طالب نکاح پڑھانے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ تو اگر حضرت خدیجہ اور رسول پاک کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تو جو ان دونوں کا مسلک ہے وہی ابو طالب کا مسلک ہے۔ ایک درود پڑھنے والا نا آپ کو سلامت رکھے۔ جو کرسیوں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، اقبال صاحب تو بزرگ اتنے نہیں ہیں لیکن ان سے دعا چاہتا ہوں میں۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ حضرت ابو طالب کا مسلک دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، تو کہنے لگے کہ نکاح تو ابو طالب نے پڑھایا ہے، تھے وہ کافر، کوئی کتے کی پوچھ، کہنے لگے کہ صاحب تھے تو وہ کافر۔ میں نے کہا اچھا مولانا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ نے یہ کہا کہ نکاح حضور پاک کا حضرت ابو طالب نے پڑھایا، یہ تو مان لیا، اگلی بات آپ اپنے ظرف کی کر رہے ہیں کہ تھے وہ کافر۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، تھوڑا سا جاگ دیں، آپ کے 3 بچے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میرے 3 بچے ہیں۔ میں نے کہا لڑکے ہیں یا سب لڑکیاں ہیں یا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں تینوں لڑکے ہیں۔ میں نے کہا چلیں، قد کیسے ہیں؟ تو چھوڑیے، کہنے لگے کہ 3 لڑکے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے بڑے لڑکے کی شادی؟ کہنے لگے ہونے والی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، جب بڑے لڑکے کی شادی ہونے والی ہے تو اب آپ گرو مندر سے، نمائش کے پاس مندر سے، وہاں کا جو مذہبی پیشوا ہے اس کو لے کر آئے نکاح پڑھانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ اہل سنت ہے نا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا میرا تو دعویٰ نہیں ہے سنت پہ چلنے کا، عالم میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو سنت پر چلتا ہو، لیکن ہمارا دعویٰ ہے شیعہ نے حیدر کرار ہونے کا، کہ ہم مولا علی کے پیچھے چلنے والے ہیں، مولا علی نبی کے غلاموں میں سے غلام ہیں، ہم علی کے غلاموں میں سے غلام ہیں، لہذا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا مونوگرام نہیں ہے، ہماری علامت نہیں ہے اہل سنت والجماعت۔ اب تو سپاہی صحابہ والوں نے نام ہی اہل سنت والجماعت رکھا بدل کے، تو اہل سنت والجماعت ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ہم تو شیعان حیدر کرار ہیں، وہ غلاموں میں سے غلام ہیں، ہم ان کے غلاموں میں سے غلام ہیں، لہذا دعویٰ آپ کا ہے سنت پر چلنے کا۔ آپ کے بڑے بیٹے کی ابھی شادی ہونے والی ہے، آپ گرو مندر سے کسی ہندو پیشوا کو بلا کر لائیں اور سنت پر عمل کریں،
اس لیے کہ سنت تو یہ ہے کہ نبی کا پہلا نکاح کافر نے پڑھایا ہے. نبی پاک کا آپ کے بقول نکاح کافر نے پڑھایا ہے. تو آپ سنت پہ چلتے ہیں نا, تو اپنے پہلے بیٹے کا نکاح تو کافر سے پڑھوائے نا کم از کم. ایک درود پڑھے والا نا. لہذا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب نکاح پڑھایا تھا لیکن کافر تھے, تو بھئی سنت نبی تو یہی قرار پایا کہ آپ اپنا پہلا نکاح کم از کم وہ کسی کافر سے پڑھوائیں. بعد والے نکاح رسول نے خود پڑھے تھے, آپ بعد والے بچوں کے خود پڑھ لیں, لیکن پہلا نکاح کافر سے آپ نے پڑھوایا ہے نعوذ باللہ, تو آپ بھی پڑھوائیے. مولانا کہنے لگے چھوڑیے دیر ہو رہی ہے, نکاح پڑھائیے. اچھا میں نے کہا کہ آپ پہلے پڑھائیں گے یا میں؟ مجھے حکم ہے اس واقعے کو جو کہ تقریباً پون گھنٹے کا ہے پورا کرنا ہے. غور کیجیے گا شجاع بھائی, آپ نے سنا ہوا ہے لیکن میں نے آدھا پڑھا تھا وہاں. غور کیجیے گا کہ جیسے ہی کہنے لگے دیر ہو رہی ہے نکاح پڑھا لیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ پڑھائیے, پہلے آپ پڑھائیے. کہنے لگے کہ بلایا لڑکی کے بھائی کو, تھوڑا سا آمادہ رہیے گا. لڑکی کے بھائی کو کہا بھائی جاؤ بچی سے اجازت لے کر آؤ, نکاح پڑھانے کی اجازت لے کر. بھائی گیا اور اجازت لے کے گویا آ گیا اور آ کے کہا مولانا پڑھائیے نکاح. مولانا ابھی پڑھانے والے تھے کہ میں نے لقمہ, میں نے کہا مولانا آپ خود کیوں نہیں گئے لڑکی سے اجازت لینے؟ کہنے لگے کہ لڑکی کا بھائی لے آیا اجازت کافی ہے. میں نے کہا باپ ہے اس لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے؟ کہا نہیں باپ تو نہیں ہے, مر گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب ہے سب کچھ ہے نا اس وقت؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا بھائی اجازت لے کر آیا ہے, اگر بھائی نے جھوٹ آ کر کہہ دیا ہو اور زبردستی بہن کی اس سے شادی کر رہا ہو تو آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر بھائی نے, کیونکہ باپ تو ہے نہیں, اگر باپ آ کر کہتا پھر وہ جھوٹ بولے یا صحیح بولے, اس لیے کہ باپ ولی ہوتا ہے. باپ اگر آ کر کہتا تو ہم مان لیتے, لیکن یہ تو بھائی ہے اور بھائی کی تو یہاں پر ویسی گواہی نہیں ہوگی. کہنے لگے رہائی دے, یہ ہمارے یہاں ایسے ہو جاتا ہے نکاح. میں نے کہا اچھا اگر ایسے نکاح آپ کے ہو جاتے ہیں تو اولاد بھی ایسی پیدا ہوگی جیسے سپاہی صحابہ پیدا ہو رہی. غور فرما رہے, اگر ایسے نکاح ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے. کہنے لگے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو چلو میں اجازت لے آتا ہوں. میں کہا چلو میری موجودگی میں تو کوئی صحیح ہو جائے نکاح. غور نہیں فرماتے. گئے قاضی صاحب گئے اور جا کر بہرحال اجازت, رہنے شادی تھی بلکہ محبت کی شادی تھی, تو وہ گئے اور اجازت لے کر آ گئے. جیسے ہی آئے تو دولہا تو شیعہ تھا. دولہا کے کان میں کہنے لگے کچھ میں سن نہیں سکا, تو میں نے پھر ان کا خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا, پھر کہا مولانا یہ دولہا کے کان میں آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے میں نے سنت پہ عمل کیا ہے. تو بھئی ایسی کون سی سنت ہے جو کان میں عمل کیا ہے؟ نہیں فرماتے کون سی ایسی سنت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے سنت پہ عمل کیا ہے؟ تو یہ کان میں کیا مطلب؟ کہنے لگے میں نے دولہا سے کلمہ سنا ہے, کیونکہ سنت نبی یہ ہے کہ جب نکاح پڑھایا جائے تو دولہا سے کلمہ سنا جائے. تو میں نے کہا مسئلہ تو آپ نے پھر حل کر دیا. ابھی تو کہہ رہے تھے ابو طالب کافر ہے, ابو طالب نے نکاح پڑھایا ہے نا حضور پاک کا, تو بتائیے کس نے کلمہ پڑھا تھا, کس نے پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ سنت نبی ہے. آپ تو سنت کہہ رہے ہیں نا کہ کان میں کلمہ سننا, ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب سے رسول پاک نے فرمایا کلمہ پڑھ لیجئے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور نکاح کے وقت سنت قرار پا رہا ہے. کہنے لگے بھائی آپ لوگ علم کلام سے مارتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ زیادہ بحث نہیں کریں, مجھے پڑھانے دیں. میں کہا بسم اللہ پڑھائیے. انہوں نے صاحب خطبہ پڑھا, خطبہ ہی تو ہوتا ہے, سیغے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں. خطبہ پڑھ کے کہنے لگے بھائی دعا میں نہیں کرا رہا, دعا آپ کرائیے, کیونکہ ڈبل ڈبل دعا ہوگی, وقت ضائع ہو رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وسیم صاحب تھک گئے کہ کہا کہ دعا آپ خود کرائیں گے. خیر میں گیا لڑکی کے پاس, اس سے اجازت لایا, پھر لڑکے سے اجازت لی, خطبہ پڑھا, دونوں طرف سے سیغے پڑھے اور سیغے پڑھ کے پھر میں نے دعا کی. ابھی بھی میں نے شارٹ کر دیا درمیان میں کہ جب دعا پڑھی تو ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے
عربی میں کہ خداوندہ دولہا اور دلہن میں ایسی محبت قائم فرما جیسی حضرت آدم میں اور اماں حوا میں قائم فرمائی، جیسے حضرت ابراہیم اور جناب سارہ میں قائم فرمائی۔ بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں جیسی جناب موسیٰ اور صفورہ میں دعا محبت قائم فرمائی۔ صفورہ میں محبت نہیں تھی، صفورہ جو زوجہ تھی وہ کہ جناب شعیب کی بیٹی تھی، لیکن وہ دشمن جناب موسیٰ تھی۔ اور فرمائے گا تو یہ اگر کوئی مولوی دعا کرائے تو آپ ٹوک دیجئے گا، اور فرمایا کہ جناب صفورہ کا نام نہ لو، یعنی صفورہ کا نام لو، جناب بھی میں نے کہہ دیا کہ نام نہ لو ان کا، اس لیے کہ وہ جناب موسیٰ کے خلاف سازشیں کیا کرتی تھی۔ دیکھیے ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہ مانتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، چاہے وہ نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو، اگر نبی کی مخالف ہے تو ہم اس کے مخالف ہیں۔ اور نہیں فرما رہے، ہم کسی کو بلا وجہ نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ تو خیر یہ بیچ میں بات آ گئی تو ہم نے دعا کی کہ خداوندہ ایسی محبت قائم فرما جیسی حضرت رسول خدا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں قائم فرمائی۔ یہ دعا کرا کے پوری، اور میں ابھی فارم وام پہ سائن ہونے والے تھے کہ سامنے کرسی پر ویسے ہی ایک ریش دراز شیروانی پہنے ہوئے، جنا کیپ لگائے ہوئے اور تشریف فرما تھے۔ ان کا چہرہ متغیر، میری نگاہ پڑ گئی۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو دور سے پہچان لیتا ہے، وہ ہمیں فرما رہا، شیعہ ہمیشہ پہچان لیتا ہے۔ تو میں نے سمجھ گیا کہ بھائی یہ بڑے میاں کچھ مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ وہی ہوا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، سگے چچا تھے دلہن کے، بھتیجے کو بلایا جو دلہن کا بھائی تھا، اور اس سے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگے۔ میں نے کہا یہ میرے ہی بارے میں کوئی بات ہے، اور وہی ہوا، وہ آئے مڑ کے بھتیجا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارے چچا ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو شیعوں کو بیٹی دے دی اور شیعہ اب بھی تعصب سے کام لے رہے ہیں۔ میں کہا بھائی کون سا تعصب، ہم نے کیا کیا، میں نے کون سا ادھر تبرہ کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا عامر بھائی غور کیجئے، میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے چچا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کو بوڑھا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ آپ نے رسول پاک کی ایسی زوجہ کا نام لیا ہے جو نعوذ باللہ بوڑھی تھی، آپ نے دعا کراتے وقت جوان زوجہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ یا علی، تھک گئے تو مصائب پڑھوں، یہ بات پوری کروں گا میں سعید بھائی، کہ آپ نے رسول پاک کی جوان زوجہ کا نام کیوں نہیں لیا دعا میں؟ آپ نے اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو نام لینا چاہیے تھا رسول پاک کی جوان زوجہ کا، ہم نے بیٹی دے دی اور آپ پھر تعصب سے کام لے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چچا تو سٹیا گئے ہیں، تم میری بات سمجھ لو، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم ان بی بی کا نام لے کے دعا کرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگے کہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سنو، تمہارے چچا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نعوذ باللہ بوڑھی رسول پاک کی زوجہ کا نام لے کے دعا کرائی، اور وہ چاہتے ہیں جوان زوجہ کا نام لے کے، تو سنو میں نے بد دعا نہیں کی ہے، دعا کی ہے۔ مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنے تھکے ہوئے کتنے جب، کہ میں نے بد دعا نہیں کی ہے، دعا کی ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب آپ نے دعا کی ہے؟ میں نے کہا چچا جو کہہ رہے ہیں میں وہ دعا کرا سکتا ہوں، لیکن اگر وہ میں دعا کراؤں گا تو جن زوجہ کا نام لے کے وہ دعا کرانا چاہ رہے ہیں وہ بیوہ ہو گئی تھی، وہ رسول پاک کی زوجہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اگر تم اپنی بہن کو بیوہ دیکھنا چاہتے ہو تو دعا کرا دیتا ہوں میں، اگر تم بیوہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں دعا کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں نے کہا اور سنو، صرف یہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا چچا نام لے کے جس بی بی کا دعا کرانا چاہتے ہیں وہ بے اولاد بھی تھی، اگر تم چاہتے ہو تو میں ان کا نام لے کے دعا کرا دوں گا، تمہاری بہن کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے اس بی بی کا نام لیا ہے جس کی نسل قیامت تک جاری ہو سکے۔ بارگاہ ام الائمہ، بلد رسول، بطول، قلب رسول، سیدہ طاہرہ مطہرہ
आलिमा गैर मुअल्लिमा रजिया ज़किया आबिदा साजिदा राजिया नफ्स मुतमइन्ना सदीक़तुल कुबरा फ़ख्र आसिया हाजरा मरियम सारा अज़मत फातिमा ज़हरा खुदा आपके माल और रिस्क में बरकत अता फरमाए और तमाम कम्युनिटी के और जितने भी मोमिनीन हैं यहाँ, चाहे वो सादात अमरुआ के हैं या नहीं, खुदा उन तमाम के इज्जत व इकराम में बुलंदी अता फरमाए। यही हक होता है जिक्र अहले बैत सुनने का, इसलिए कि दुनिया वाले नाउज़ुबिल्लाह हम कभी ना बात करते जनाब अबू तालिब की, इसलिए बात करते हैं कि हर साल मुहर्रम में जूं रेंगती है चैनलों पर और उल्टी सीधी बातें करते हैं कि लोग अबू तालिब का जिक्र करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह वो तो उन्होंने तो कलमा ही नहीं पढ़ा था। मौलाए कायनात से किसी ने ये जुमला कहा था तो वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल आ गया था। फरमाते हैं क्या कह रहे हो तुम, अगर आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया के अमाल तराजू के एक पलड़े में रखो तो मेरे बाबा के अमाल दूसरे पलड़े में रखो तो मेरे बाबा के अमाल भारी नजर आएंगे। तुम कह रहे हो कि नाउज़ुबिल्लाह कलमा ही नहीं पढ़ा, इसलिए कि ये कलमा पढ़ने नहीं आए थे, कलमा पढ़वाने आए थे। तो अल्लाह ने हजरत इमरान की औलाद का इंतखाब किया है आलमीन में। तो बस वारिस किताब कौन है कि जिनका अल्लाह ने आलमीन में इंतखाब किया है, और वारिस विरसे से अफजल हुआ करता है। कुरान अगर विरसा है तो अहले बैत वारिस है। अब कुरान मजीद के दावों को अगर सच्चा साबित करेंगे तो अहले बैत साबित करेंगे। अगर इसके जरिए से मुर्दे जिंदा किए जा सकते हैं तो ये जिंदा करते हुए दिखाएंगे। इसके जरिए से रिस्क हासिल किया जाता है तो ये रिस्क देते हुए नजर आएंगे। इनके जरिए से अगर तमाम मसाइल का औलाद हासिल की जाती है कुरान पढ़ के कि सूरह मुजम्मिल पढ़ ले औलाद नहीं हो रही तो औलाद होगी, इसलिए कि ये विरसा है, अहले बैत वारिस है। अब अगर मौला हुसैन 7 बेटे अता कर दे तो एतराज न करना। एक दुरूद पढ़ने वाला ना बस मैं शुक्रगुजार हूँ अमरुआ सोसाइटी के अहदेदारों का, कारकुनों का कि आपने मुझे हुक्म दिया, और जैसे कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि आप इस्लाह नौजवान, इस्लाह माशरा और अपनी कम्युनिटी के लिए जो काम कर सकते हैं शरीयत के दायरे में रहते हुए। आपके लोग अहले बैत पे एतराज करते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। इनके बुजुर्गों को जाकर देखें। अभी बतला रहे थे मुझे इकबाल साहब कि वहां पर कोई बिच्छू किसी को नहीं काटता, जबकि कितने बाप के वली हैं, लेकिन बाबा विलायत के मजार पे किसी को कोई बिच्छू नहीं काटता। कोई चला जाए बिच्छू को हाथ पे बिठा ले, नहीं काटता। नजफ अशरफ में सांप किसी को नहीं काटता। या अली, आप नजफ अशरफ चले जाए, सांप बिल्लियों की तरह वहां घरों में होते हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं काटता, इसलिए कि ये अली की औलाद है। तो इनके यहाँ ये करामत मौजूद है कि जब आज के 1400 साल के बाद के वली ऐसे हो सकते हैं तो फिर वारिस किताब को कैसा होना चाहिए। एक दुरूद पढ़ने वाला खुदा सलामत रखे, सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला न करे। बस जो रोने आए हैं थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे क्योंकि काफी वक्त हो गया। अभी ये नौजवान मरसिया पढ़ रहे थे और मरसिये में जनाब सकीना का जिक्र था। जिक्र पलट के आने वाले तमाम शहदाए करबला के उर्सा का वारिस हुसैन बनकर आई हैं जनाब ज़ैनब। बस एक गोशा अर्ज करना चाहता हूँ। ये मसाइब हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, तौफीक जैदी साहब, खुरासान के इमाम बारगाह पे खिदमत किया करते थे, नमाज भी पढ़ाया करते थे। इब्तिदा में उन्होंने एक मजलिस में बयान किया, मेरे दिल को ये मसाइब लगा। मैंने उनसे किताब पूछी, किताब मिलती नहीं थी, इंडिया से किताब मंगवाई गई और वो किताब मेरे पास मौजूद है जिसमें ये मसाइब है। जो हवाला मांगने के आदी हैं उन्हें हवाला दिया जा सकता है। सिर्फ तवज्जो थोड़ी सी मेरी तरफ रखेंगे कि जब ये कारवां वापस आया तो बीवी फरमाती हैं, बेटा सज्जाद, हम 3 दिन तक मदीने के बाहर खैमा लगाकर
اپنے بھائی پر گریہ کریں گے، کیونکہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا ہے. اور عزیزانو جب گریہ بلند ہو تو اپنے دل کی دعا مانگا کریں. جناب زینب نے خیمہ لگوایا اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا سجاد ہم 3 دن تک گریہ کریں گے، اور بشیر سے کہو کہ وہ جا کر مدینے میں اعلان کرے کہ مدینے والوں زہرا کے لال کا کارواں واپس آ گیا. بشیر بن جزلم مہاری مدینے میں اعلان کرتا رہا، مدینے والے آ کر پرسہ دیتے رہے. سنیے گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں جو رونے آئے ہیں. جب بشیر اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا تو مولا سجاد کی خدمت میں آیا، مولا میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جناب سجاد فرماتے ہیں بشیر میں پھوپھی سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے لیے اب کیا حکم ہے. عزادارو جناب زینب سے سوال کیا، پھوپھی اماں بشیر پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد یہ اتنا با ادب ہے کہ اس نے شام سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر مدینے تک کبھی ہماری محملوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی. یہ ہمیشہ گردن نیچے کر کے چلتا تھا، ہمیشہ نگاہوں کو نیچے رکھتا رہا ہے. اور اسی لیے میں درمیان میں جملہ کہہ رہا ہوں، بعض مورخین نے لکھ دیا کہ بشیر نابینا تھا. نابینا نہیں تھا بشیر. بشیر اتنا آنکھ کو بند رکھتا تھا کہ لوگ اس کو نابینا سمجھنے لگے تھے. اس لیے کہ احترام اولاد حضرت زہرا اس انداز سے کیا کرتا تھا. عزادارو جب بشیر جانے لگا تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد بشیر سے کہو ہم سید ہیں اور سید کبھی کسی کا حق نہیں رکھا کرتے. ہم تمہیں کچھ نہ کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں. ہم کربلا میں لٹ کر آئے ہیں لیکن ہم کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیں گے. عزادارو سنیے گا قیامت کا مصائب ہے. اچانک مجھے یہ مصائب یاد آیا ہے شاید اس مجلس کے لیے. عزادارو جناب بشیر کہتے ہیں کہ مولا آقا زادی سے کہیے کہ بس ان کی دعا میرے لیے کافی ہے، میں ان سے کوئی چیز لینے کا متمنی نہیں ہوں. عزادارو جناب سجاد نے جیسے ہی کہا، بی بی فرماتی ہیں نہیں ہم سید ہیں، سید کسی کا حق نہیں رکھتے، ہم بشیر کو اس کا حق ضرور دیں گے. کہا کہ بی بی سے کہیے اگر دینا ہی ہے کچھ تو جو مرضی آئے مجھے دے دیجئے. عزادارو سنیں گے جناب زینب خیمے کے اندر ایسے ایک تھیلی لے کر آئی اور تھیلی لا کر جناب سجاد کے ہاتھ پر رکھی. کہا یہ بشیر کو دے دو. عزادارو بشیر کے ہاتھوں پر وہ تھیلی آئی، بشیر نے آنکھوں سے لگایا. ایک دفعہ بشیر نے اس تھیلی کو کھولا تو روتا ہوا زمین پر بیٹھا. کہتا ہے مولا اس میں تو سید زادیوں کے زیورات ہیں، مولا میں غیر سید ہوں، میں ان زیورات کو اپنی بچیوں کو کیسے پہنا سکتا ہوں. عزادارو ایک مرتبہ بشیر کا گریہ اور بلند ہوا. کہا مولا اس میں تو سکینہ کے گوشوارے بھی موجود ہیں. اے مولا ان گوشواروں کو سکینہ شام میں یاد کرتی رہی. مولا میں سید نہیں ہوں، آقا زادی سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ زیورات نہیں چاہیے، بی بی کو واپس کر دیجئے. عزادارو مولا سجاد روتے ہوئے وہ زیورات واپس جناب زینب کے ہاتھ پر رکھتے ہیں کہ پھوپھی اماں بشیر انہیں قبول نہیں کرتا. کہتا یہ سید زادیوں کے ہیں، سکینہ کے گوشوارے ہیں. عزادارو جناب زینب فرماتی ہیں بشیر سے کہو ہم کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے. تو خود بفرمائش کر دے کہ ہم اس کو کیا دیں. سنیں گے عزادارو بشیر نے مولا سجاد سے عرض کی مولا میں نے یہ سنا ہے، جو رونے آئے ہیں دور دور سے، میں نے یہ سنا ہے مولا کہ جب ہو آیا تھا جناب زینب کی خدمت میں تو بی بی نے ایک رومال بھیجا تھا جو ہر کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. آقا زادی سے کہیے مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا عطا کر دے، میں اپنے کفن میں رکھوا دوں گا، ارے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. عزادارو جناب زینب تک اطلاع مولا سجاد نے دی. جناب زینب خیمے کے اندر گئیں، ایک ایک بی بی سے بات کر رہی تھی. آخر میں جناب زینب نے ایک بی بی سے ایک رومال لیا. سنیں گے عزادارو جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ رومال جناب سید سجاد کے ہاتھوں پر آیا. مولا نے وہ رومال بشیر کے ہاتھوں پر رکھا، بشیر نے آنکھوں سے لگایا. اب جو رومال کو کھولا تو کہا مولا اس میں خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں. مولا اس رومال میں مجھے سوراخ بھی نظر آتا ہے. مولا یہ کیسا رومال
انا للہ و انا الیہ راجعون. خداوندا بہک زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا. حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو حل فرما. اس سوسائٹی کو دین و دگنی ترقی عطا فرما. انہیں کار خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. مصطفیٰ سوریرا تھی در و دیوار سے پیدا صدائے الفرا. جگ کے روزے پر گئے رخصت کو باسن اشتیاق. بلاتے ہیں مجھے اہل دفاع. ہو گیا یاد یہ حق کے قرینے سے مجھے کرتے ہیں ظالم گرمائے بچے نازنی. دھوپ کی شدت یہ ریگستان ہے اور جلتی زمین. اب وطن میں اپنے جیتے پھر کے آنے کے نہیں. آپ کا روزہ کہیں ہوگا میرا مرکز کہیں. افرقہ امت ڈالا سر صحرا ہم چلے. فاطمہ صبرا رہی مرکز کے سائے کے تلے. گھر کے رہنے پر طلب کرتے ہیں بے حد بے حیا. ہاتھ سے مروا کے تنگ آیا ہوں شاہ انبیاء. اب مقرر
مجھ سے نانا یس نبوت ہا چکا مدینے رہوں گا اور نہ بیت اللہ کربلا جاتا ہوں خدا کی راہ پہ حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی ہنستے ہیں سارے بازار والے ہنستے ہیں سارے بازار والے روتی ہے آئے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی جانا ہے اس کو بازار شامی چاروں طرف ہے مجمع شرابی جانا ہے اس کو بازار شامی چاروں طرف ہے مجمع شرابی زینب کے سر پر چادر نہیں ہے زینب کے سر پر چادر نہیں ہے کس طرح جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی تاج اس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ آزادی تاج اس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ آزادی یہ شور سن کر غیرت کے مارے یہ شور سن کر غیرت کے مارے کہیں مر نہ جائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی زلفیں پکڑ کر شبر لیلے مارے تماچے تڑپی سکینہ زلفیں پکڑ کر شبر لیلے مارے تماچے تڑپی سکینہ زینب کے دونوں بازو بندے ہیں زینب کے دونوں بازو بندے ہیں کیسے چھڑائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی برسا رہے ہیں پتھر ستمگر لگتے ہیں پتھر بیوی کے سر پر برسا رہے ہیں پتھر ستمگر لگتے ہیں پتھر بیوی کے سر پر بازو بندے ہیں بے بس ہے خود کو بازو بندے ہیں بے بس ہے خود کو کیسے بچائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی سجدے بچائے کعبہ بچائے قرآن بچائے دی کو بچائے سجدے بچائے کعبہ بچائے قرآن بچائے دی کو بچائے فرش عزا پر اشک عزا کو فرش عزا پر اشک عزا کو گوہر بنائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی
ہنستے ہیں سارے بازار والے، ہنستے ہیں سارے بازار والے، روتی ہے ہمارے بیٹی علی کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن و محمد، 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 شبیر کا تم صدقہ ہو بخیر میں بیٹا، تم لوٹ کر نہ آنا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے پہلے میں پیاسے بچے، دریا پہ گھر جانا ہو سہرو کے پیاسوں، تم پیاسے نہ بجھانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، ہر حال پہ تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، کب ہم تسلیم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدروں کے بدلے کے لیے آئے، لازم ہے رجز سے پہلے میں تمہیں پر مدح علی سنانا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، اے آن و محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو بخیر میں بیٹا، تم لوٹ کر نہ آنا، اے آن و محمد، اے آن و محمد، حسین 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 صلوات برحمۃ اللہ محمد و آل محمد. مومنین نیاز کا ہے سلسلہ، آپ رکھیں اور اس کے بعد نیاز کے بعد نماز کا بھی ہے، مغرب کا ٹائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ نماز ہوگی جمعہ اس کے بعد. صلوات برحمۃ اللہ.